للہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ماہ ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد ترین اصحاب میں سے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسبی رشتہ بھی ہے۔ عبد مناف پر آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ بھی نسبت کا شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں، اور نہ صرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے وصال کے بعد جنگ بدر میں غزوہ بدر کے دوران ان کے وصال کے بعد آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ آپ نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو نوروں کا تحفہ حاصل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد 576 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایک قول کے مطابق طائف میں ہوئی، اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مکہ میں ہی آپ نے پرورش پائی ہے۔ اور شہر مکہ میں اس زمانے میں بھی آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی بدکاری کے پاس گیا، نہ شراب نوشی کی، نہ لہو و لعب میں شامل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو اصحاب چنے تھے وہ بھی بے مثال اور بے عیب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا تو ابتدا میں ہی 4 نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ اسلام لائے، اور آپ کو اس کی ترغیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ یہ 609 عیسوی کی بات ہے جب آپ اسلام سے باقاعدہ مشرف ہوئے، اور اس کے بعد اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور تکلیفیں بھی اٹھائیں، لوگوں کی باتیں بھی سنی، اذیتیں بھی جھیلیں، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں چھوڑا۔ اپنا سارا مال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بیر روما کا انتظام کرے گا، وہ جو کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس کا انتظام کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کے تنگی والے لشکر کی تیاری کا انتظام کرے گا اس کے لیے جنت ہے، تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ایک قول کے مطابق 950 اونٹ سامان سمیت، 50 گھوڑے سامان سمیت، اور اسی طرح 1000 اشرفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کا اعلان کوہ احد پر خود فرمایا کہ جب آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر موجود تھے، وہ جھومنے لگا، تو آپ نے فرمایا اے پہاڑ، اے احد، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تم پر تو اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو آپ کی شہادت کا اعلان خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کا امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی جمع کا کام کیا، اور قرآن پاک کے ساتھ مستند نسخے بنا کے تمام بلاد اسلامیہ میں بھیجے۔ آج تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ضرور اجر ملتا رہے گا۔ اور پھر آپ کی جب شہادت ہوتی ہے، یہ 24 ہجری کی بات ہے، 644 عیسوی جب آپ نے خلافت سنبھالی، اور پھر تقریباً 12 سال
آپ خلافت پر معمور رہے، اور 35 ہجری 656 عیسوی ذوالحجہ کے مہینے میں، مشہور تاریخ جو ہے وہ 18 تاریخ ہے، اس دن آپ کو جب شہید کیا گیا ہے تو شہادت کے وقت بھی آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے۔ پہلے سپارے کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کا خون مبارک گرا تھا، اور قرآن بھی آپ کی شہادت کا گواہ بنا تھا، اور مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہوئی، مدینہ ہی آپ کا شہادت گاہ بنا، اور مدینہ منورہ میں ہی جنت البقیع میں آپ کو تدفین آپ کی گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کئی سعادتوں والے ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں، جس طرح کہ آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور پھر دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف، اور اپنے گھر والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان غنی وہ پہلے شخص ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ آپ کرم اور سخاوت کے نام سے، سخاوت کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ میں اتنا کرم، اتنی فیاضی کیسے آئی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھی، اسلام کی خدمت کے لیے بھی، اور غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے بھی آپ کا مال وقف ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کرم 2 چیزوں میں ہوتا ہے، کرم مال میں بھی ہوتا ہے، کرم روح میں بھی ہوتا ہے، اور عثمان نے دونوں میں اس کو پا لیا ہے، اس لیے عثمان نے اپنا مال بھی اور اپنا روح دونوں ہی اللہ کے لیے فدا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر رحمت فرمائے۔